الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، ہم اسود عنسی ملعون کا قصہ تفصیل سے بیان کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کی آخری قسط ہے۔ حضرت قیس، فیروز اور دازویہ آپس میں مشورے کے لیے بیٹھے کہ اس کے قتل کا عام اعلان کیسے کیا جائے۔ چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت اپنے خاص اسلامی شعار کے ذریعے سے اعلان کیا جائے گا۔ چنانچہ صبح کے وقت قیس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر خاص اسلامی شعار سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور پھر صبح ہی کے وقت حضرت وابر بن یخلص رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دے دی اور فرمایا، اشہد ان محمد رسول اللہ و ان ابا لۃ کذاب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسود عنسی ابہلا جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود کا سر لوگوں کے سامنے میدان میں پھینک دیا۔ اب تو اسود کے ساتھی جان بچانے کی غرض سے دم دبا کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے کسی کو قید کیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا، کلمہ اسلام غالب آیا اور کلمہ کفر مٹ گیا۔ یمن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عامل تھے وہ سب اپنے اپنے مقامات پر واپس آ گئے، اور 4 ماہ کی اسودی نبوت اور فراڈ بھرا فتنہ ختم ہو گیا۔ ادھر آسمان سے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسے رات اطلاع دے دی جس رات اسود قتل ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس طرح خوشخبری سنائی، آج رات اسود عنسی کو ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ پیغمبر صلاۃ والسلام نے فرمایا، فیروز فاز فیروز، وہ کامیاب شخص فیروز ہے، فیروز۔ اس اطلاع کے ایک دن بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسرے جھوٹوں اور ان کے فتنوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پوری کارروائی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق ملا وہ محتاج بیان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کذاب کے قتل کا حکم خود صادر فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے قتل میں کٹھن تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان محنتوں کے صبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اس مردود کے اپنے گھر میں ہی اس کے قتل کا سامان کر دیا، اور یوں فطرہ ارتداد کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر مسلمان جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کو شروع سے ہی ختم کر دیتے تو یہ فتنہ اپنی موت آپ ہی مر جاتا۔ یوں پھر نہ تقریروں کی ضرورت ہوتی، نہ تصانیف کی، نہ واضح و بیان اور نہ احتجاج کی، اور نہ آج تک یہ فتنہ اس طرح زندہ رہتا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔